اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کے اندر تمام نبیوں کے کمالات حاصل کر دیے۔ جب آپ پیدا ہوئے، یہ بات نکل گیا جو سجدے والی بات میں بتلاتا ہے کہ جب نبی کی پیدا ہو سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، بائیں ہاتھ پر ٹیک لگایا اور دائیں ہاتھ سے جو آپ نے شہادت کو بھی سے اشارہ کیا ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے کھل گئی، پوری دنیا منور ہو گیا۔ اور اس وقت تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر جو ہے یہ وہ نور سے بھر گیا اور اس قدر نور بھر گیا کہ مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نور کے اندر سے ایک آواز آئی، اس نور کے اندر سے ایک آواز آئی کہ میرے نبی کو آدم علیہ السلام کا اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی شجاعت دو، یونس علیہ السلام کے اداب دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، عیسیٰ علیہ السلام کی ریاست دو، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، اور یہ کہ تمام نبیوں کے اخلاق اور اخلاقی کریمہ میرے نبی کے اندر ڈالا۔ چنانچہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بڑے قصے سنے ہیں، کیا بڑے ہی حسین و جمیل تھے، آپ کے جیسا خوبصورت اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں کرایا۔ آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ دودھ کا گھونٹ پیتے تھے تو آپ کا گلا کہتا نظر آتا۔ مصر کی عورتیں آپ کو دیکھ کر کے بجائے سیب کی جگہ پر اپنی انگلیاں تراش لی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھنا دیا۔ کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کے اندر وہ چھنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ عورت میرے نبی کو قریب سے دیکھ لیتی تو اپنا جگر کاٹ، اور آپ کے چہرے کے اندر وہ نورانیت تھی۔ کہتا اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اندھیری کوٹری کے اندر جب چراغ کے اندر تیل نہیں ہوا کرتا تھا، اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور مجھے کبھی سوئی کے اندر دھاگا کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں آپ کے چہرے انور کے سامنے سوئی کر کے مجھے دھاگا کرنا، وہ اللہ نے آپ کے جسم کے آپ کے چہرے انور کے اوپر وہ موڑ کیا۔ اور ہمارے نبی کے اوصاف کریمہ کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ نالامے تھے، بہت زیادہ لمبے تھے، آپ لیانا کرتے تھے، آپ کے رخسار مبارک جو ہے کہ نہ بالکل پچکے ہوئے تھے نہ بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے، بلکہ پرگوشت بھرا ہوا، آپ کے شان کھلے ہوئے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کا سینہ چوڑا تھا، اور آپ کے سینہ اور پیٹ برابر ایک سی تھے، آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، اور آپ کی بھاویں بالکل کمان کی سی بنی ہوئی تھی، جیسے آج کی لڑکیاں جا کر کے بیوٹی پارلر کے اندر میک اپ کراتی ہیں، بالکل کمان کی طرح سے بنا تھی۔ آپ کا پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، بھاویں بالکل صاف تھی اور پورے آنکھ کو گھیرے ہوئے تھی۔ آپ کے آنکھیں مبارک میں بڑی بڑی تھی، اور آپ کی سفیدی جو آنکھ کے اندر سفیدی ہوتی ہے نہایت روشن اور چمکدار تھی، اور آپ کے آنکھ کے نیچے کا حصہ قدر سرخی لی ہوئی، اور آپ کی سفیدی کے اندر سرخ ڈورے پڑ گئے، اور آپ تیز قدم سے چلتے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، لیکن رفتار کے اندر تیز، آپ کے پورے بال اور داڑھی مبارک ملا کر کے 63 سال کی عمر میں صرف 17 بال سفید ہوئے، صرف 17 بال سفید ہوئے۔ اور جو سنت طریقہ ہے بال رکھنے کا، آج کے ہمارے فیشن کے نوجوان میں فیشن کے دن زیادہ نوجوان نہ جانے کس کس قسم کے بالوں میں جا کر کے سلیموں میں لوگ ہیں۔ 3 سنت طریقہ ہے بال رکھنے کا: لما، چما، وفر۔ لما، چما، وفر۔ لما جو کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ کان کے دور تک کپڑا ہے، اور جو بات آپ جھاڑتے تھے کنگھا جو کرتے تھے تو کبھی بالکل سیدھا الٹا کر دیتے تھے یا کبھی بیچ سے مان الٹا ہو،
آج مرد جو ہے کہ سائڈ سے مانگی کرتے ہیں اور عورتیں دور سے بھی کرتے ہیں، اور نبی کے زمانے میں عورتیں سائڈ سے مانگی کرتے تھے اور مرد جو ہے کہ دور سے مانگی کرتے ہیں، اور جو اپمان نکالتے تھے کبھی کبھی اپنا امامہ یا چچو نکالتے تھے تو آپ کے جو ان کی بالکل لائٹ سفید اور اس سے دور بھی کرتا تھا، آپ کے دانت بالکل گولائی نہیں ہوئی اور نیچے والے حصے دانت کے حصے میں قدرے فاصلہ، اگر دانت بالکل سفید ہوئی تو دوسرے قدرے فاصلہ، اور جب ہنستے تھے آپ تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے نور کی بوچھار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نور آپ کے دانت سے نکل کر کے دیواروں پر۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ ہے ہمارے نبی کے اوصاف کریم۔ آپ کے اوصاف کو کبھی کوئی واقف کوئی مصنف نہ لکھ سکتا ہے، نہ کوئی خطیب اپنے بیان میں بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی نام کام اپنی نام خانی کے ذریعے سے آپ کے اوصاف کا طریقہ بیان کر سکتا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کی پوری کائنات ان کہتے ہیں کہ تاریخیں اور تفصیل بیان کرنا نہیں کر سکتی۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ذاتی نامی ہے، جو اپنی ذات میں بناؤ ہوا ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ساتوں سمندر کو روشنائی بنا دو، ساتوں سمندر کو روشنائی سیاہی بنا دو اور اس کو 7 گنا زیادہ کر دو، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو تراش کر کے قلم بنا دو اور ان کو بھی 7 گنا کر دو، اور پھر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو۔ تو وہ قلم لکھتے 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 جس کر کے ختم ہو جائیں گے، وہ روشنائیاں سوکھ جائیں گی، پھر بھی اللہ کے ہم کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پوری انسانیت مل کے ہمارے نبی کی اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ جس روز اللہ نے دنیا کو بنایا اس روز سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی خطیب بیان کرتا رہے، ہمارے نبی کی اوصاف حمیدہ مکمل۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ایسا کامل اکمل ذات ہے، صفات اور کامل صفات والا اللہ نے لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ معشوق جو عاشق جو ہوتا ہے اپنے معشوق کی ہر ایک بات کو مانتا ہے۔ لیلا مجنون کا قصہ کو سنا ہے کہ مجنون کو لیلا سے اس قدر پیار تھا کہ جب اس کے گلی کا کتا بھی آتا تھا تو اسے بھی پکڑ کر کے چھپ کے چاٹنے لگتا تھا کہ میرے لیلا کو نہیں کرتا۔ جب لیلا کی گلی سے گزرتا تھا تو اس کے در و دیوار کو بوسا دیتا تھا کہ اس گلی سے میری لیلا گزری۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ میرے محمد نبی سے محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے صرف نعرے لگاتا ہوں، بلکہ اپنے نبی کی زندگی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، یہ ہے اصل نبی سے محبت۔ کہ نبی کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے، اس کی ضرورت ہے حاصل کرنے کی، اسے ضرورت ہے ہمیں جاننے کی، اور اس جان کر کے اس کو اپنانے کی۔ کیونکہ جاننے کے لیے تو حدیث میں بہت بڑا عالم تھا، بہت جانتا تھا۔ انہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ جب روح کو بڑے عالم تھے اور پوری زندگی کو حقیقت میں توحید کی گزاری ہے، جب ان کا انتقال کا وقت آیا، شیطان حاضر ہو گیا عالم کی شکل میں اور سوال کیا کہ جنید بتا تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ کو ایک کہتا ہے، اپنے رب کے ایک ہونے کی دلیل دو، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دیا، شیطان نے قرآن کی اپنی دلیل سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت کی 70 سے زیادہ دلیلیں دی اور ہر دلیل کو شیطان کاٹتا چلا گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ جنید کہہ دو کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کو ایک مانتا ہوں، ورنہ تمہیں یہ ایمان سے بچا ہے۔ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن صرف ایک سجدہ تعظیمی نہیں کیا تھا، ایک سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو سجدہ معبودی کرنے کا حکم نہیں تھا،
درجہ تعصیبی اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے علاوہ سے کیا ہوا؟ مدعو۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگی سے کتنے صدقے قضا ہو رہے ہیں، کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور اس کا ہمیں کتنا زیادہ افسوس ہے۔ مجھے اس بات پر بھی ذرا سا بولنے کا حکم دیا گیا ہے